بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 160 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ سے لے کر آیت نمبر 43 حتی تغتسلوا تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گناہ کر دیتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہو يُضَاعِفْهَا تو اس کو کئی گناہ کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے، اور اپنے پاس سے اجر عظیم کا ثواب دیتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نافرمانی کے بغیر عذاب نہیں دیتا، اور کسی کی کوئی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا، اگر ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیں گے، بلکہ قیامت کے دن کئی گناہ بڑھ کر دیں گے۔ تو ایک نیکی کم از کم 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور اللہ تعالیٰ اس کو 700 اور 7 لاکھ گناہ تک بھی بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ جی۔ ان اللہ لا یظلم احدا، مفعول بہ کا بیان کہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مثقال وزن کے برابر، ذرہ کے وزن کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مثقال کیسے کہتے ہیں؟ برابر کو، ہم وزن کو، بھاری ہونا، ثقیل یعنی کوئی چیز جس کا وزن ہو اس کو کہتے ہیں ذرۃ اصغر نملۃ، چھوٹے سے ذرے کو۔ اصغر ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ صاحب جلالین بتا رہے ہیں اصغر نملۃ، جو چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بات کہ وہ چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے نا، چونکہ سب سے زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اس لیے اس کو ذرہ کہہ دیتے ہیں۔ یا یہ اصغر، یہ جو ہے نا ذرہ کہتے ہیں، وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو کہتے ہیں۔ ذرہ، ریت کا چھوٹا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ جو سورج کے شعاعوں میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ وہ جب روشنی آ رہی ہوتی ہے کھڑکی میں سے، اس میں سے ذرات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ ان ينقص من حسناتها، کہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ کم کر دے، اور یزیدها فی سیئاتها، یا یہ کہ اس کی برائیوں میں سے کچھ بڑھا کر جو ہے نا لکھ لے، اس کو بڑھا کر اس کو سزا دے دے۔ ایسا کبھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا ظلم بھی نہیں کریں گے ایک ذرے کے برابر کے نیکی کا، کہ اس کو کم کر دے یا یہ کہ برائی بڑھا دے۔ وَإِن تَكُنِ الذَّرَّةُ حَسَنَةً، اور اگر وہ ذرہ برابر نیکی، اور وہ ذرہ برابر جو ہے نا حسنۃ نیکی ہو، من مؤمن، کسی مومن سے۔ وَإِن تَكُ حسن، وَإِن تَكُ، بعض حضرات نے کہا کہ اس کی ترکیب کے بارے میں جو احتمال ہے، تکو میں جو ہی ضمیر ہے، یہ تکون یعنی کان ناقصہ ہے، اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے یہ ذرہ کی طرف، یہ جو ذرہ ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے صاحب جلالین نے اسی کو اختیار کیا ہے اور ذرہ محذوف نکالا۔ وَإِن تَكُن ذَرَّةُ حَسَنَةٌ، اور دوسری قراءت جس کو صاحب جلالین نے بیان بھی کیا ہے، وہ فی قراءۃ بالرفع فکان تامہ، اور ایک قراءت میں رفع کے ساتھ ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، تو اس صورت میں کان تامہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ وہ جو اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ تقو کی ضمیر حسنتاً کی طرف بھی جا رہی ہے، اگر الفاظ میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یضاعفھا، دگنا کر دیں گے۔ من 10 الی اکثر من 7 مما، کتنا دگنا کریں گے اس کی مقدار بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ 10 سے لے کر 700 تک۔ وفی قراءۃ یضاعفھا بتشدید، ایک قراءت میں باب تفعیل سے ہے یضاعفھا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دیں گے اپنی طرف سے، من عنده مع المضاعفۃ، اس دگنا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ اور بھی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اجرا عظیما، بہت زیادہ اجر دیں گے۔ لا يقدرہ احد، جس پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا اس اجر عظیم کو لینے پر، کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے فرمایا متاع قلیل، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی دنیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ آخرت میں اس مضاعفت کے ساتھ دیں گے تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
سو اس وقت کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک کو گواہ حاضر کریں گے. فکیف اذا جئنا، کیا حال ہوگا ان کا جب ہم پیش کریں گے ان میں سے ہر ایک کو گواہ. بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے، اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو یہاں سے قیامت کی ہولناکی کا بیان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ان کا حال اس وقت کیا ہوگا. تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، اور ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی یہ عقائد تھے، انہوں نے یہ اعمال کیے تھے. تو وہ انکار کریں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم بھی پڑھ بھی چکے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو وہاں پر تفسیر میں یہ بات تفصیل سے گزر بھی چکی ہے کہ جب انبیاء سابقہ انبیاء کو اب ان کی امت جھٹلا دیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر وہاں پیش کیا جائے گا. جی تفسیر دیکھیے. فکیف حال الکفار، کفار کا حال کیسے ہوگا. اور مومنین کا حال گزر گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. تو حال کفار کا حال کیسا ہوگا. بھی اذا جئنا من کل امۃ بشہید یشہد علیہا بعملہا، ہم ہر امت کو گواہ پیش کریں گے جو ان کے برے عمل کے اوپر اس کی گواہی دے گا. وہو نبیھا، وہ اس امت کا ان کا اپنا نبی ہوگا. وجئنا بک یا محمد، اور ہم آپ کو پیش کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء، ان کے اوپر، شہیدن گواہ، ان انبیاء کے اوپر. وہ جب جھٹلا دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی تصدیق کریں گے نہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن پسند کریں گے، یومئذ اس دن، یود الذین کفروا پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وہ پسند کریں گے اس بات کو کہ لو تسوی بهم الارض، کہ برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین. لو تسوی بهم الارض، کہ کاش کے برابر کر دی جائے بهم الارض ان کے ساتھ زمین. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالی سے یہ کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے. اب جب ان کے خلاف ساری گواہیاں آ جائیں گی تو اس دن ان کو بڑی پشیمانی ہوگی کہ ہم نے اپنے رسول کی نافرمانی کیوں کی، ہم نے انکار کیوں کیا. تو اس دن وہ کہیں گے کہ کاش جو ہے نا زمین میں ہم دفن ہو جائیں، یہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں. اور ان کے اپنے اعضاء اور ایک ایک عضو جو ہے نا ان کے خلاف گواہی دے گا اور وہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جی یومئذ، یوم المجیء، اشارہ ہے کہ یومئذ میں کا مضاف الیہ معذوف ہے، یعنی یوم المجیء، یہ جو تنوین ہے نا یہ مضاف کی عوض میں ہے. تو آنے والے دن، وہ جو دن آنے والا ہے، یود الذین کفروا، تمنا کریں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی. لو ای ان، اشارہ ہے کہ لو بمعنی مصدر کے ہیں، ای ان کہہ کے اشارہ کرتے صاحب جلالین نے کہ لو بمعنی مصدر کے ہیں. اور لو تسوی بهم الارض پورا جملہ جو ہے نا یود کے لیے مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو الذین کفروا وعصوا الرسول یہ تو پورا فاعل ہے، اور لو تسوی بهم الارض پورا جملہ بتاویل مصدر کی مفعول بھی بن رہا ہے جو کہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہے. تسوی برابر کر دی جائے بالبناء الی المفعول، جی مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تسوی والفاعل، اور تسوی بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسا معلوم کے ساتھ ما حذف احد التعین، لیکن اس صورت میں تسوی کی صورت میں تسوی یا تسوی دونوں پڑھ سکتے ہیں. معلوم والی صورت میں تسوی ہوگا. تو تسوی کی صورت میں صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ اصل میں تسوتا، تا کو حذف کر دیا تو ایک تا کو چھوڑ دیا. والفاعل ما حذف احد التعین، اور معلوم کی صورت میں ایک تا کو حذف کیا ہے فی الاصل، اصل میں، ومع ادغامها بالسین، اور اس کا ادغام کیا ہے سین کے ساتھ. تو تسوی تھا نا، تو تا کو سین کر دیا اور سین کا سین میں ادغام کر دیا تو تسوی ہو گیا، ٹھیک ہے. ای تتسوی، اصل میں تتسوی تھا. بهم الارض بان یکونوا ترابا مثلها، کیا مطلب یہ کہ وہ ہو جائیں مٹی، مثلہا اس زمین کی جیسے، لعظم حولہ اس کی بڑی ہولناکی کی وجہ سے. کما فی آیت اخری، جیسے کہ دوسری آیت میں آتے ہیں ویقول الکافر، کہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا،
اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. تو یہاں پر لتسوّا بہم الارض سے مطلب یہی ہے کہ کافر یہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کچھ بھی، عما عملوہ جو انہوں نے کچھ عمل کیا ہوگا. وفی وقت آخر یکتمون واللہ ربنا ما کننا بہ مشرکین سے صاحب جلالین ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ قیامت کے دن تو کفار انکار کریں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بیان فرما دیا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ وہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے؟ تو چھپایا تو ہوگا انہوں نے جب وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم کا کے کہیں گے ہم نے تو شرک کبھی کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ پکے مشرک ہوں گے. اس کا جواب صاحب جلالین نے دیا وفی وقت آخر، یہ دوسرے وقت، قیامت کے دن دوسرے وقت میں ہوگا. اس وقت جب انبیاء کی گواہیاں ان کے خلاف پیش ہو جائیں گی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تصدیق کریں گے، اس وقت کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے. ہاں قیامت میں کسی دوسرے وقت میں وفی وقت آخر یکتمون، دوسری قیامت میں کسی اور موقع پر جو ہے نا یہ چھپائیں گے. وہ جھوٹ ہوگا ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جیسے کہ سورہ انعام میں ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. تو یہ تو چھپایا ہے، لیکن صاحب جلالین کہہ رہے ہیں یہ دوسری جگہ میں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا. اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو. حتى تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھنے نہ لگو، ما تقولون، جو کچھ تم کہتے ہو. ولا جنبا، اور نہ جنابت کی حالت میں بھی جائے. حتى تغتسلوا، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یہ اس طلبہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. اب اللہ کی جو عبادت میں سے سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس نماز کا ایک بہت بڑا ادب سکھا رہے ہیں. وہ یہ کہ نشے کی حالت میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا. یہ ادب ہے بہت بڑا کہ نشے کی حالت میں جب تک تم جو کہہ رہے ہو اس کو سمجھ نہ سکو، اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہے. شان نزول ایک جو بیان کیا جاتا ہے جس کو ترمذی نے، ابو داؤد نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کی حرام حرمت سے پہلے ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہماری دعوت کی، ہمارے لیے کھانا تیار کیا جس میں شراب کا بھی انتظام تھا. تو جب کھانے سے اور شراب سے ہم فارغ ہو گئے تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا اور لوگوں نے مجھے آگے کیا. جب لوگوں نے مجھے آگے کیا تو میں نے قل یا ایھا الکافرون تلاوت کی، اور نشے کی وجہ سے وہ مجھ سے خلط مت ہو گئی، جس سے معنی بہت زیادہ خلط مت ہوا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ آیت شراب کے شان نزول میں تدریج میں سے ایک، تدریجاً جو شراب حرام ہوئی شراب کی حرمت میں، تدریجاً یہ ایک آیت ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں ہیں اس کے، لہٰذا تمہارے اوپر ہے کہ تم اس سے دور رہو. پھر دوسرا درجہ شراب کی حرمت کا یہ تھا کہ نماز سے پہلے پینے سے اس کو روکا گیا. اور آخری درجہ شراب کی حرام ہونے کا یہ تھا کہ اس کو بالکل ہی حرام قرار دیا گیا. تو یہ ایک تدریجی آیت ہے شراب کی حرمت کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ ای لا تصلوا، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب؟ نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، لا تصلوا، نماز نہ پڑھو. اور بعض حضرات اس کو آدھا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم لیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، تو بات جب تک پوری نہ کی جائے دیکھیں معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. من الشراب، ایک نشہ کس سے کیا ہو؟ شراب سے تم نے نشہ کیا ہو. اس کے بارے میں اور بھی اقوال ہے کہ نشہ کس چیز سے ہو. بعض حضرات نے کہا کہ نیند کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. بعض حضرات نے کہا کہ شراب یعنی کوئی بھی چیز جس سے نشہ کیا ہو وہ مراد ہے. بہرحال صحیح جو شان نزول کے قول کے مطابق ہے وہ یہ کہ شراب کے نشہ مراد ہے. اس سے کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو اس وقت نہ جاؤ. تو یہ سکارا جو ہے نا، سکران سے جو ہے نا، یہ مصدر ہے، مطلب یہ کہ تم نشے کی حالت میں ہو. لأن سبب نزولها، اس لیے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صلاۃ جماعۃ فی حال سکرے، کے جماعت کی نماز پڑھائی گئی تھی حالت سکرے. کس حالت میں؟ نشے کی حالت میں نماز پڑھائی تھی. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے بیان کیا. جی، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان سکو ما تقولون، جو تم کہتے ہو، بأن تصحوا، کہ تمہیں افاقہ ہو جائے نشے سے. ٹھیک ہے، یہ ہے صحا یصحو، یہ صح یصح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، طلباء کو مغالطہ نہ ہو جائے. یہ بأن تصحوا نہیں ہے کہ تم صحیح ہو جاؤ، نہیں،
یہ ہے صحا یصحو، معطل اللام ہے یہ، ٹھیک ہے، صحا یصحو تو اجوف یعنی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشے سے افاقہ ہونا، صحا یصحو کا مطلب ہے ولا جنبن، اور نہ جنابت کی حالت میں جاؤ. جی ایک تو نشے کی حالت میں نہیں جانا، دوسرا یہ کہ جنابت کی حالت میں نہیں جانا. جنابت چاہے جس حالت میں ہو بھی، علاجن چاہے جماع کے ذریعے سے حالت جنابت میں آئے ہو، اور انزال یا کسی اور انزال کی وجہ سے، انزال کسی بھی طریقے سے احتلام ہوا ہو یا کچھ اور ہوا ہو. علاج کہتے ہیں ادخال کو، ٹھیک ہے نا، تو چونکہ جماع میں پورا ادخال ہوتا ہے اس لیے اس کو علاج کہتے ہیں. اب انزال ہونا سب ہو الحال، یہ کہتے ہیں جنوباً منصوب حال ہونے کی وجہ سے، کہ یعنی وانتم سکارا تو پورا جملہ حال تھا نا کہ نشے کی حالت میں جب تم ہو نہیں جاؤ، ولا جرمن، اور نہ اس حال میں کہ تم جنبی ہو، ٹھیک ہے. ونصبہ علی الحال، منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، وہ اطلاق علی المفرد وغیرہ. جی مفرد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی جنبی استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے. الا عابری سبیل، مگر اس حال میں کہ تم راستے چلنے والے ہو. عابری مجتازی، عبور کرنے والے ہو یعنی چلنے والے ہو. سبیل طریق، راستے پر چلنے والے ہو. ای مسافرین، مقصد کیا ہے کہ تم حالت سفر میں ہو. اگر حالت سفر میں ہو اور اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے کہ تم جنبی ہو، تو پھر اس وقت ہو سکتا ہے کہ تم صرف تیمم کر لو. جی فلکم ان تصلوا، تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ تم نماز پڑھ لو. کیا مطلب یہ کہ تو جب تم نشے سے بین تصحو، افاقہ ہو جائے تمہیں نشے سے، اور جب تم جنبی نہ ہو یعنی جب تک تم غسل کر لو، حالت جنابت میں ہو غسل کر لو. فلکم ان تصلوا، تو اس صورت میں پھر تمہارے لیے نماز پڑھنا جائز ہے. اب ایک صورت مستثنا ہے، کون سی والی؟ الا عابری سبیل والی. اس کے بارے میں صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ مستثنا مسافر کو استثناء حاصل ہے، یعنی اس کے لیے یہ دو حکم، یہ حکم نہیں ہے جنبی والا. لأن له حکم آخر سے آتی، اس لیے کہ اس کے لیے دوسرا حکم ہے جو کہ صاحب جلالین کہنے کہ آگے آ رہا ہے، وہ تیمم کا حکم ہے، اس سے اگلی والی آیت میں آ رہا ہے. وقیلا، بعض حضرات نے یہ یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کی نہیں کے بارے میں ابھی ایک اور قول صاحب جلالین بتا رہے ہیں، جس کی ضعف کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ آخر میں سب سے بیان کر دیا، یعنی وہ ضعیف قول ہے. المراد النہی عن قربان مواضع الصلاۃ، کہ بھائی اس میں جو نہیں ہے نا لا تقربوا الصلاۃ، یہ مطلب یہ کہ لا تقربوا مواضع الصلاۃ، مواضع الصلاۃ، کہ نماز کی جگہوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، نماز کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ. ای المساجد، مطلب ہے کہ مسجدوں کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں اور جنبی کی حالت میں. الا عبورها، ہاں یہ کہ عبور کر سکتے ہو، گزر سکتے ہو، من غیر مقصد، بغیر روکے، بغیر ٹھہرے گزر سکتا ہے جنبی اور شرابی آدمی تو گزر سکتا ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جنبی کے لیے حکم یہ کہ اگر اس کے پاس پانی ہو یا مٹی ہو تیمم کے لیے، اس وقت تک وہ گزر نہیں سکتا، مرور نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے اس کے لیے. ہاں تو امام شافعی کا اجازت ہے کہ اگر بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہا ہو، صرف گزرنے کے لیے جو ہے کر سکتا ہو، تو جنبی گزر سکتا ہے وہاں سے. جیسے اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا نشے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے بہت کھل کر واضح طور پر اس آیت میں پڑھا ہے. کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.